بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الساعة ایان مرساها، یہ لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کے واقعہ ہونے کا وقت کب ہے۔ قل انما علمها عند ربی، کہہ دو کہ اس کا علم تو میرے پروردگار ہی کو ہے۔ لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، وہی اسے اس کے وقت پر ظاہر کر دے گا۔ ثقلت فی السماوات والارض، وہ آسمان اور زمین میں ایک بھاری بات ہوگی۔ لا تأتیکم الا بغتہ، اور ناگہاں تم پر آ جائے گی۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، یہ تم سے اس طرح دریافت کرتے ہیں کہ گویا تم اس سے بخوبی واقف ہو۔ قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہو کہ اس کا علم تو خدا ہی کو ہے لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہہ دو کہ میں اپنے فائدے اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا مگر جو خدا چاہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور اگر میں غیب کی باتیں لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، جانتا ہوتا تو بہت سے فائدے جمع کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھ کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، میں تو مومنوں کو ڈرانے اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ اسلام دے عقائد دے وچوں ترے بنیادی عقائد توحید، رسالت اور قیامت، باقی ساریاں انہاں دیاں شاخاں ہیں۔ توحید، رسالت اور قیامت، باقی جتنی بھی عقائد ہیں وہ انہاں دیاں ساریاں شاخاں ہیں۔ تے قیامت جیڑی ہے وہ آ کے رانی ہے، اس دا وقت بھی مقرر ہے۔ اللہ پاک نے اس دا وقت مقرر کیتا ہے کہ توحید نو بھی مننا اور رسالت بھی مننی اور قیامت نو بھی مننا کہ قیامت جیڑی ہے وہ برحق ہے۔ اور قیامت جڑا آدمی مر جاندا اس واسطے سمجھو قیامت آ گئی ہے۔ اجتماعی موت جیڑی آنی ہے وہ بھی وقت اللہ نو پتہ ہے، اور جڑا انسان مر ویندا او اس واسطے قیامت شروع ہو ویندی ہے۔ مرنے دا ہر ایک نو پتہ کہ مرنا ضرور ہے، لیکن اے کسی نو کوئی علم نہیں ہے کہ کس وقت مرنا ہے اور کیویں موت آنی ہے۔ اے ضرور پتہ کہ موت آنی ہے، لیکن وقت دا کوئی پتہ نہیں با کس وقت تے آنی ہے، کیویں آنی ہے، کس ٹائم تے آنی ہے۔ تو اسی طرح قیامت دا بھی اللہ پاک نو پتہ ہے کہ وہ کس وقت آنی ہے۔ تو لوگ سوال کردے آن حضور علیہ الصلاۃ والسلام تے، جدو آپ علیہ الصلاۃ والسلام قیامت دا تذکرہ فرمیندے آن مکے دے اندر اتھے بہ کے اجتماع دے اندر قیامت دیاں گلاں باتاں ہوندیاں تے لوگ پوچھدے آن، سوال کردے آن، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ وہ پوچھدے آن، سوال کردے آن کہ حضور قیامت کدوں آنی ہے اور کس وقت آنی ہے، کہ اس کے واقعہ ہونے کا وقت کب ہے۔ پوچھدے آن وہ وقت کدوں ہے، کیڑی صدی چ آنی ہے، کس ٹائم آنی ہے، کس دن آنی ہے۔ تے اللہ پاک نے کہ فرمایا کہ میرا محبوب تیرے کول اے پوچھدے پین، سوال کردے پین، تسی جواب دیو۔ کہ جواب دیو؟ قل انما علمها عند ربی، کہہ دو کہ اس کا علم تو میرے پروردگار ہی کو ہے۔ میں کچھ بھی نہ جاندا، اس دا علم جیڑا ہے کہندے کول ہے او اللہ پاک دے کول ہے کہ قیامت ہو کدوں آنی ہے۔ جس طرح موت دا کسی نے کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت آنی، کیویں آنی ہے، وہ اللہ ہی جاندا ہے۔ انجیار حضور فرما رہے ہیں کہ قیامت جیڑی ہے اس دا علم کن ہے، اللہ دی ذات نو ہے۔ لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، وہی اسے اس کے وقت پر ظاہر کر دے گا، یعنی جدو اس دا وقت مقرر ہے اس وقت دے اتے اللہ پاک اس نو کے کر چھڑے سنو، قائم کر چھڑے سن۔ ثقلت فی السماوات والارض،
وہ آسمان اور زمین میں ایک بھاری بات ہوگی، یعنی زمین والے واسطے بھی تے آسمان والے واسطے بھی وہ بہت بڑی بھاری گل ہے اور بہت بڑا ایک جھٹکا ہے، بہت بڑا ایک دھماکہ ہونے والا ہے۔ لا تأتیکم الا بغتا، اور ناگہاں تم پر آ جائے گی بڑی جلدی، یعنی کہ تواڈے اوتے وہ قیامت آ وئی سی۔ کیویں جلدی؟ جلدی تو مراد حدیث پاک دا مفہوم ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ اتنی جلدی ہو سی کہ ایک آدمی بارو دودھ چو کے لے اسی، چو کے دودھ لے آندس گھر بیٹھا اور کپ دے وچ یا گلاس دے وچ پایس، گھٹ منہ دے اندر پایس تا او نہ باہر آنا نہ اندر آنا، جتھے بیٹھا اتھے ہی فوت ہو گیا۔ اسی طرح فرمایا دکان دے اتے گاہک کپڑا خرید و فروختی ہو رہی ہے، گاہک کپڑا خریدا پیا اور دکاندار کٹ کے دیندا پیا، کینچی اس دے ہاتھ دے اندر ہی ہے، کپڑا ہاتھ دے اندر ہی ہے، اتھے ہی گاہک بھی فوت ہو گیا تو اتھے ہی دکاندار بھی ختم ہو گیا۔ اور اسی طرح فرمایا گھر دے اندر عورتاں بچیاں نوں سکول واسطے تیار پیاں کردیاں ہیں اور یکدم او دھماکہ ہویا، اتھے ہی بچی بھی فوت ہو گئے، اتھے ہی گھر والے بھی سارے فوت ہو گئے ہیں۔ یعنی ہر آدمی اپنے اپنے کم دے اندر مصروف ہو سی، کسی خواب و خیال بھی نو سی بکے ہونے والا ہے، تو جس حالت دے اندر بھی جتھے انسان ہو سی فرمایا اسی وقت اس تے موت واقع ہوئے سی۔ اور قیامت فرمایا بڑی ہی دردناک چیز ہے، بہت بڑی خطرناک چیز ہے۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، یہ تم سے اس طرح دریافت کرتے ہیں، یعنی وقت سوال کر دیں، دریافت کر دیں، پوچھ دیں کہ گویا تم اس سے باخوبی واقف ہو، یعنی حضور دے نالو ان سوال کر دیں آن، انج پوچھ دے آن کہ حضور سارا کو جو جان دے ہیں اور حضور نو پتہ ہے کہ قیامت ہو کدو آنی ہے۔ اللہ پاک فرمایا تسی فرماؤ قل انما علمها عند اللہ، کہو کہ اس کا علم تو خدا ہی کو ہے، یعنی ادا علم اللہ نو ہے، اللہ تو علاوہ کسی نو نہیں ہے۔ ہن اتنی آیات پڑھنے دے باوجود، اتنی قرآن دے اندر واضح دلیلہ اللہ پاک ہو اور واضح ارشادات اللہ پاک بیان فرما چھوڑیں۔ ہن جیڑا آدمی جس دا عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام ساریاں گلاں جان دے آن اور حضور نو پتا کہ قیامت ہو کس وقت ہونی ہے، اس بندے دا قرآن دے نال ضد ہے، اللہ پاک دے نال اس دی ضد ہے، اللہ دے نال مقابلہ کیتی کھلوتا، قرآن دے نال ضد کیتی کھلوتا ہے۔ جدو رب فرما چھوڑیا کہ میرا محبوب تسی آکھو کہ قیامت اللہ ہی جاندا ہے، اللہ تو علاوہ من اس دا علم ہی کوئی نہیں۔ ہن جیڑا بندہ حضور دے نال اپنی محبت ہونے دا اظہار اتنا پیا کردا نہیں حضور تا جان دے آن کہ قیامت کدوں ہونی ہے، وہ بندہ گستاخی کردا پیا اور قرآن دے نال سراسر اس دی مخالفت ہے اور قرآن دے نال ضد بنائی کھلوتا ہے۔ قیامت صرف اللہ نو ہی پتہ ہے۔ حدیث پاک دا مفہوم ہے کہ معراج والی رات جدو سارے نبیوں نو اللہ پاک نے بیت المقدس مسجد اقصی دے اندر جمع فرمایا، تمام انبیاء علیہ السلام آپس دے اندر گفتگو پہ کردے ہیں کہ قیامت کدوں ہونی ہے، ایک دوسرے دے کول پوچھ دے پے، سارے آکھیا کہ ابراہیم علیہ السلام دے کول پوچھ دیاں، وہ اللہ دے خلیل آن اور بڑے بڑے انہاں تے امتحان آئیں، شاید کہ انہاں پتہ ہو سی۔ نبیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول پوچھیا، ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ قیامت دے بارے میں کچھ بھی نہ جاندا، اللہ نو ہی پتہ ہے کہ وہ کدوں ہونی ہے۔ اچھا جی چلو موسیٰ علیہ السلام دے کول جاننے ہاں، اللہ دے کلیم آن، اللہ دے نال کلام کردے آن، ہو سکدا اس کلام دے اندر اللہ پاک انہاں کوئی گل دسی ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام دے کولو پوچھیو نے، موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ قیامت دے بارے میں کچھ بھی نہ جاندا۔ انہاں کہا چلو عیسیٰ علیہ السلام دے کول پوچھ دیاں، کیونکہ عیسیٰ قیامت دیاں نشانیاں دے وچوں ایک نشانی ہے، کیونکہ قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام دنیا تے تشریف لے کے آنا۔ عیسیٰ علیہ السلام اس مجلس کے اندر حضور بھی موجود ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام دے کول گئے، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں قیامت دے بارے کچھ بھی نہ جانتا، ہاں اتنا اللہ پاک من ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت تو دنیا تے وینا ہے اور دجال دے نال تیری لڑائی ہونی ہے، دجال نو تو جا کے قتل کرنا اور تو اسلامی حکومت کرنی ہے، اتنا تو اللہ پاک من دسیا، لیکن قیامت دے بارے اللہ پاک کو من کچھ بھی نہیں دسیا، میں قیامت دے بارے کوئی نہ جاندا۔ ہن اتنیاں واضح دلیلہ ہونے دے باوجود اور قرآن پاک دی واضح دلیل ہونے دے باوجود جیڑا آدمی کے آکھے کہ حضور علیہ السلام، ہاں اللہ پاک نے حضور نو او علم عطا فرمایا جیڑا کسی نبی نو بھی نہ علم عطا فرمایا، غیب دیاں خبراں اللہ پاک ضرور حضور نو دسیاں، پہلے دیاں بھی اور
آن والیاں خبراں بھی اللہ پاک نے وحی دے ذریعے حضور نو ضرور دسیاں۔ یاد رکھنا علم خبر ہور ہوندا ہے، یعنی غیب دیاں خبراں ہور چیز ہوندی ہے، اور علم غیب جڑا ہے وہ ہور چیز ہوندی ہے۔ خبر تو مراد یہ ہوندا ہے جس طرح ہن اخبار چھپدی ہے، چھپدیاں ساڈے کول بھی آ ویندی ہے، وہ خبراں ہوندیاں سن بھی غیب دا پتہ لگ ویندا کہ فلانے علاقے دے اندر ہو اج کی ہویا، اسی وہ خبر پڑھ کے پتہ کر لینے ہاں۔ تو اسی طرح جڑیاں غیب دیاں خبراں ہیں وہ اللہ پاک نے حضور نو بڑیاں عطا فرمائیاں، اللہ پاک دس چھڑیندیاں، لیکن جیڑا علم غیب ہے وہ صرف میرے اللہ پاک دا خاصہ ہے، اس تو علاوہ اس نو کوئی جاندا کوئی نہیں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، تو خدا ہی کو ہے لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے، یعنی بعض لوگ ایسے ہیں جڑو اس چیز نو جاندے ہی نہیں، اس تے علم نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ پاک نے حضور علیہ السلام نو کئی ایسے موقع ایسے مواقع آئیں جتھے اللہ پاک نے کو جو دسے ہی کوئی نہیں۔ خیبر دے مقام تے جدو خیبر فتح ہویا یہودیاں نو بڑی تکلیف ہوئی، کیونکہ یہودیاں دا او گڑھا خیبر فتح ہونے تو بعد یہودیاں او خفیہ تدبیراں کردے رہندے کہ اسلام دے خلاف اور مسلمانہ دے خلاف کس طرح اسی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ایک عورت زینب نامی عورت یہودن آئی اور اس نے کہ کیتا حضور علیہ السلام کسی دی دعوت نو ٹھکریندے کوئی نہ، دعوت قبول فرما لیندے ہیں۔ اس عورت نے حضور علیہ السلام دی دعوت کیتی اور پیغمبر علیہ السلام دے کول آئی، آ کے آدھی پئی یا رسول اللہ میں تہاڈی دعوت کرنا چاہندی ہاں۔ حضور نے دعوت نو قبول فرما لیا، کچھ نال دو چار صحابی بھی بیٹھے ہیں۔ اس عورت آکھیا کہ اپنا دوستاں نو بھی نال لے کے وے، نال ہی اس عورت یہ بھی پوچھ لیا کہ تسی کھانے دے اندر کیڑی چیز پسند فرمیندے ہو؟ حضور نے فرمایا بکری دا گوشت۔ اس عورت نے بکری ذبح کیتی، گوشت پکایا، حضور علیہ السلام تشریف لے کے گئے اور جڑے نال دو ترے ساتھی آن انہاں بھی نال لے کے گئے، اور جدو کھانا تیار ہو گیا کھانے تے بہ گئے، دسترخوان تے بہ گئے، حضور بھی کھانا کھان لگے، نال والا ساتھی بھی، نال والے ساتھی جو ہی بوٹی منہ دے اندر پائی حضور بھی منہ دے اندر پائی، اور اس ساتھی نے بوٹی ادھی کھادی ادھی نہیں کھادی، فوراً مر گیا، اس نو دوجا سا ہی نہیں آیا۔ اور حضور نے جدو او بوٹی منہ دے اندر پائی اللہ پاک نے اس بوٹی نو زبان دے دیتی، اس بوٹی آکھیا کہ من نگلیا ہے کوئی نہ، میرے اندر زہر ہے۔ حضور نے باہر وگا چھوڑی، لیکن زبان دوتے کیونکہ لگ چکی آئی اور زہر دا اثر اندر چلا گیا۔ ہاں ہن اگر حضور یہ چیز جاندے ہوندے، غیب دی خبر جاندے ہوندے تو اپنے ساتھی کیوں ہلاک کریندے، اپنے ساتھی دی موت کیوں واقع کریندے اور زہر کیوں اس نو کھویندے؟ اے حضور نو علم ہی کوئی نہ۔ اور بوٹی بول پئی، اس اے حدیث پاک دا مفہوم ہے، بوٹی آپ نے باہر کر دیتی، اور جدو حضور دا آخری وقت حضور فرمیندے ہوندے عائشہ اج من او زہر دا اثر محسوس ہوندا پیا۔ اسی واسطے علماء لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام دی موت بھی شہادت دی موت آئی کہ زہر جیڑی او سبب بنی۔ کہ اور کئی ایسے مواقع ہیں کہ ایسے موقع تے پتہ ہی کوئی نہ چلتا۔ اسی طرح 70 صحابہ اور اسی طرح یہودی آئے کہ یا رسول اللہ فلانے علاقے دے اندر دین دی بڑی ضرورت ہے، تسی اپنے کو جو شاگرد بھیجو جڑا سن قرآن سکھے سن، دین سکھے سن، اسلام سکھے سن۔ حضور علیہ السلام نے بلکہ او تا دیان کہ جتنی بھی تواڈے ہیں نا یار سارا نو ساڈے نال گلو۔ حضور علیہ السلام نے 70 صحابہ دا ایک وفد بنا کے جماعت بنا کے انہاں دے نال گل چھوڑی، اور انہاں اپنے علاقے دے اندر جا کے بے وفائی کیتی، 70 دے 70 صحابہ نو جا کے شہید کر چھوڑیا، 70 دے 70 نو جا کے ذبح کر چھوڑیا۔ اگر حضور نو اس چیز دا علم ہوندا تے کدی بھی حضور انہاں دے نال ہو صحابہ نو نہ گھلیندے۔ اے اللہ پاک دی ذات جاندی ہے، علم غیب جڑا ہے اللہ تو علاوہ کوئی بھی نہیں جاندا۔ اگے اللہ رب العالمین نے اے تا پچھے غیب دا اللہ پاک دسیا کہ غیب میرے تو علاوہ کوئی نہیں جاندا۔ اگے حضور نو اللہ فرما رہے ہیں کہ تسی نال اے بھی آکھ چھوڑو نفع اور نقصان دا مالک اللہ تو علاوہ کوئی نہیں۔ فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، کہہ دو کہ میں اپنے فائدے اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا۔ حضور فرما رہے ہیں، اللہ فرمایا کہ میرا محبوب تسی آکھو کہ میں اپنی ذات دا بھی نفع اور نقصان دا مالک کوئی نہ۔ تا جڑے آدن کہ میں تیرا ہن کر چھڑے سا، میں تیرا ہن نقصان کر چھڑے سا، میرے نال کچھ نہ کتے ہوئی، تا جدو اللہ دا پیغمبر فرما رہا کہ میں بھی اپنی ذات دا نفع اور نقصان دا مالک کوئی نہ، تا کوئی کسی دا کے بگاڑ سکتا ہے جس دا مقام اللہ تو علاوہ
اللہ تو بعد جس دا مقام ہے وہ بھی فرما رہے ہیں کہ میں اپنے نفع اور نقصان دا مالک کوئی نہ. اتھے تو اللہ پاک فرمایا وا تسی فرماؤ کہ میں اپنے نفع نقصان دا اختیار میرے کول کوئی نہیں. سورۃ الجن دے اندر اللہ پاک فرمایا نال اے بھی واضح دلیل دے چھوڑی کہ میرا محبوب تسی اے بھی فرما چھوڑو سورۃ الجن دے اندر کہ میرا پیغمبر تسی انہاں لوکاں دس چھوڑو میں تہاڈے بھی نفع اور نقصان دا مالک کوئی نہ. تہاڈا بھی میں کچھ نہ کر سکدا، نہ نفع کر سکدا نہ میں تہاڈا نقصان کر سکدا. یاد رکھو یہ اج دی آیتاں اے نامے سپارے دی آیت اور او سورۃ الجن دی آیت اس نو اپنے دل دے اتے لکھ لو. عقیدہ بڑی بنیاد چیز ہے. عقیدے تو علاوہ انسان دی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے. یہ دو آیتاں جڑیاں اس نو بالکل اپنے سینے دے اتے لکھ لو اور گھر دے اندر جا کے عورتاں نو بچیاں نو جا کے دسو کہ عقائد ہیں قرآن سن ہنج پیادہ ہے اس دے مطابق اپنا عقیدہ بناؤ. کہ فرمایا کہ میں اپنے نفع اور نقصان دا کچھ اختیار نہ رکھدا. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ جو خدا چاہے اور اگر میں غیب کی باتیں اگے فرمایا کہ اگر میں غیب دیاں گلاں جاندا ہوندا حضور فرما رہے ہیں غیب دیاں گلاں اگر میں جاندا ہوندا لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ جانتا ہوتا تو بہت سے فائدے جمع کر لیتا. یعنی میں بڑیاں بڑیاں فائدے دیاں گلاں پہلے ہی تو دس لیواں تے میں جمع کر لیواں. فرمایا وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ اور مجھ کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی. یعنی دنیا دی کوئی تکلیف ہو من نہ ہوندی. میں طیف دی وادی دے اندر بیٹھدا تو من پہلے پتہ ہونا کہ من پتھر لگنے ہیں اور تکلیفاں میرے تے کدی بھی نہ ہوندیاں کہ میں غیب دیاں خبراں جاندا ہوندا تے من سارا کچھ پتہ ہونا کہ میرے صحابہ دے نال کی ہونا اور میرے نال دنیا دے اتے کی ہونا. ان انا الا بلکہ میں کون ہاں ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون میں تو مومنوں کو ڈرانے اور خوشخبری سنانے والا ہوں. یعنی جو اللہ دی طرف میرے کول پیغام آندا ہے میں تو صرف ایمان والے نوں جڑے اللہ دی نافرما برداری کرتے ہیں انہاں خوشخبری جنت دی سنائندا ہاں اور جڑے اللہ دی نافرمانی کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں انہاں میں جہنم تو ڈراؤن والا یعنی کہ خوشخبری سناؤن والا تے ڈراؤن والا میرے ذمہ فرمایا ڈیوٹی اتنی ہی ہے. اللہ رب العالمین قرآن پڑھن سمجھن اور عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے.